حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا فخر اسی میں ہے کہ کبھی فخر محسوس نہ کرے اور خود کو دولت مند اور بڑا ہونے کے باوجود اپنے کو چھوٹا سمجھے۔ تمام حکمت کا خلاصہ نیک خو ہونا ہے۔ نیک خوئی سے امن اور سلامتی کی کشتی ملتی ہے۔ بے شک عقل سب سے بہتر چیز ہے اور تمام امور کا انحصار اسی پر ہے۔ دیگر بعض اشیاء ایسی ہیں جنہیں ہم زمرہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے وجوہ کی غرض و غایت نہیں سمجھتے۔ جو بندے دولت سے محبت رکھتے ہیں، در حقیقت ان کو نہ موت یاد ہے نہ خدا پر اعتقاد ہے۔ خداوند کریم کے در پر ساکن ہو کر بے خانہ بن، شمع کا دعویٰ نہ کر بلکہ پروانہ بن۔ جو بندہ کبھی سوچنا ختم نہیں کرتا وہ کبھی بھی کوئی کام شروع نہیں کر سکتا۔ جس بندے پر نیکی کا گمان کیا گیا، غور سے دیکھا تو اس میں کوئی پوشیدہ عیب ضرور پایا گیا۔ اگر کوئی محبت کا اظہار کرے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرے تو فی الفور اس کی تصدیق نہ کر۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو بندہ تمہارے سامنے تمہیں کڑوی سے کڑوی بات کہہ دے وہی سب سے اچھا دوست ہے۔ جب کسی پر اعتبار کرو تو پھر کامل طور پر کرو۔ اپنے آپ سے محبت کرنے والا رقیبوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر آمادہ کرتی ہے۔ حق پر ہونے کے بجائے جھگڑا مٹا دینا بہت بڑی نیکی اور اللہ کو بے حد پسند ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت کی لذت پائے تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کی صحبت میں رہے جو اللہ کا ولی ہو، جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جو انسان اپنی آنکھ حرام جگہ دیکھنے سے بند کر لے، اللہ اسے عمر بھر کوئی صدمہ نہیں دیتا۔ حرام مال سے صدقہ دینا گندے پانی سے غسل کرنے کے مترادف ہے۔ عرش سے لے کر تحت الثری تک اللہ کے نزدیک کوئی چیز مومن کے دل سے زیادہ بزرگ اور عزیز نہیں۔ اگر کوئی اور جگہ عزیز ہوئی تو وہ اپنی معرفت کا مقام اسے بناتا۔ نیک خصلت وہی ہے جو کسی کی مصیبت میں کام آئے۔ جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں نیک باتیں سکھاتا ہے اور رات کو سوتے وقت کپڑا پہناتا ہے، اس کا یہ عمل ہمارے جادو سے افضال ہے۔ تہمات کمزور ذہن لوگوں کے لیے مذہب کا درجہ رکھتی ہے۔ پرانی روایتوں کو توڑنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ زور آزمائی کرتا ہے وہ اپنے کو تباہ کرتا ہے۔ جس دوست سے تمہیں کوئی مالی یا جسمانی، اخلاقی یا روحانی فائدہ نہیں پہنچتا وہ عملاً اور عقلاً دشمن کے قریب قریب ہے۔ 4 موقعوں پر بے اختیار انسان سے حرکات دیوانگی سرزد ہوتی ہے۔ بچے کو بہلانے کے وقت، آئینہ دیکھنے کے وقت، تیرنے کے وقت۔ متکبر کا ادنا نشان یہ ہے کہ غصے کے وقت قابو نہ پا سکے۔ ہمیشہ نیک اولاد کے لیے طالب دعا رہو۔ تیری خوشی اور غم دونوں رضائے الہی کے تابع ہونا بہت ضروری ہے تاکہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہ ہو۔ پروانہ ہمیشہ شمع کی طرح ہی جاتا ہے، پس اگر پروانے کی طرح مومن بھی شمع حق کا پرستار ہے
تو مرتبہ صدق و رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے خوف سے آنسو بہا کر یہ شے روح کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کا مال حلال ہونے کا یقین ہو۔ بیوی کے تمام حقوق پورے کرو اور اس پر شفقت کرو، اور خدا کی طرف سے اس کے متعلق عائد کردہ تمام فرائض ادا کرو، نیز اس کا مہر بھی حلال کی کمائی سے ادا کرو۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں تصوف کے کئی مقامات ہیں۔ اول توبہ، دوم رجوع اللہ، سوم زہد یعنی دنیا سے اجتناب۔ 3 غذائیں ایسی ہیں جو جوانی کو واپس لے آتی ہیں: مچھلی، دلیا اور خشک میوہ جات۔ انسان کی شناخت خصائل کے 3 درجے ہیں۔ عقلمند انسان رفتار سے ہی کسی انسان کی خصلت کا اندازہ لگا لیتا ہے، اور ان سے کم عقل گفتار سے اور بیوقوف کردار سے نیکی بدی کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ چاروں طرف نہ بھاگ، اس لیے کہ تمام جانبوں میں پھنساؤ کی جگہ ہے، اور پھنساؤ والے کے لیے ہار ہی ہار ہے۔ جو تجھے اللہ کی عبادت میں سست بنائے، سمجھ لے کہ کھال کے اندر شیطان چھپا ہے۔ خبردار ان خیالات کو سر سے نکال دے، خبردار ان تدبیروں کو دل سے نکال دے، خبردار ہر وقت لا حول پڑھ، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے۔ تو نے اس کی صورت دیکھی، اس کی سیرت سے غافل ہے۔ سیپ میں سے موتی چن اگر تو عقل مند ہے، لیکن ہر سیپ میں موتی نہیں ہوتا۔ آنکھ کھول اور ہر ایک کے اندر دیکھ لے، اس میں کیا ہے، اس میں چن، کیونکہ قیمتی موتی نایاب ہے۔ عادت طبیعت کو بھی ضعیف کر دیتی ہے اور اس کے خلاف کام کرواتی ہے۔ حسن اخلاق سے زندگی سکون اور راحت سے گزرتی ہے، اس کو سب شعار پر مقدم رکھنا چاہیے۔ دنیا کے پردوں پر تو ہم نے بہت رقص کر لیا، اے یارو اب ذرا اگلے جہان میں رقص کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ ایک کنڈی کے ٹوٹنے سے ساری زنجیر ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ خاندانی تعلقات کسی کام کے نہیں۔ انسان تنہا آیا تھا اور تنہا ہی واپس جائے گا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں بے وقوف کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی نصیحت سننے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اگر ترازو کو مال کا لالچ ہو تو ترازو سچی حالت کب بتائے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک مٹھی چاول اور گندم پر استغفر اللہ 21 بار، یا غنیو 21 بار اور سورہ کوثر 21 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور صبح پرندوں کے آگے ڈال دیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تنگی اور بھوک خدا کے خزانے ہیں، جسے دوست رکھتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں جتنی زیادہ لالچ ہوتی ہے اس کو خدا تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ بزرگوں کو لازم ہے کہ بے عقلوں کو عقل مندوں اور جاہلوں کو عالموں پر فضیلت میں ترجیح نہ دیں، اور ہر بندے کو اس کے ہنر کے مطابق توجہ دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ان کی بے عقلی و عدم امتیازی پر دلالت کرتا ہے، جس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی سر کے کپڑوں کو پاؤں پر باندھ لے اور پاؤں کی پوش کو سر پر چڑھا لے۔ جس میں لالچ ہوتی ہے وہ گنگا ہو جاتا ہے۔ لالچ کے ہوتے ہوئے دل کی آنکھ روشن کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ کا ہر حکم ماننے سے دل کو تسلی اور راحت ہوتی ہے۔ ہماری خواہش ہمارے راستے کا پتھر ہے، اس کو ٹھوکر مار کر دریا میں پھینک دے،
تب جا کر تو معرفت حاصل کر پائے گا۔